طریقت کے 4 جز ہیں۔ طریقت جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں آخر کا تے استعمال کرتے ہیں ہم، عربی میں نہیں کرتے۔ عربی میں یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اچھا، ہم نے تو اردو میں جو طریقہ ہے اس کا کچھ اور مطلب نکالا ہے، طریقہ یعنی ڈھب، لیکن عربی زبان کا لفظ جو ہے طریقہ وہ نکلا ہے طریق سے، اور طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ تو شریعہ یعنی شریعت وہ ہے لا، وہ ہے رولز، اور طریقہ یعنی طریقت یہ ہے راستہ۔ کہاں جاتا ہے یہ راستہ؟ اللہ کی طرف جانے والا راستہ، اور اس کو صراط مستقیم قرآن مجید نے کہا ہے، اور یہ خود نہیں ملتی صراط مستقیم۔ قرآن میں لکھا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ڈائریکشن دے صراط مستقیم کی۔ مجھے شکوہ ہے ان مترجمین سے کہ جنہوں نے ترجمہ کرتے وقت یہ یاد نہیں رکھا کہ ہم جو لفظ کہہ رہے ہیں اس سے لوگ کیا مراد لیں گے، اس کا خیال نہیں رکھا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کہا، اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں ڈائریکشن دے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ دکھایا نہیں جاتا، ڈائریکشن دی جاتی۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے خود ہم کو کہا ہے کہ اس طرح کہو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سمجھ بوجھ دے دے، ہمیں ہدایات دے دے، ہمیں گائیڈ لائنز دے دے، ہمیں ڈائریکشنز دے دے صراط مستقیم۔ تو یہ جو روحانیت میں لفظ طریقت استعمال ہوتا ہے، یہ ہے وہ راستہ جس کو صراط مستقیم قرآن نے کہا ہے۔ اب یہ جو راستہ ہے، اس راستے کے 4 باب ہیں، 4 جز، 4 پارٹس اس کے ہیں۔ سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے ذکوریت، یہ ہے ذکر الہی کا علم۔ یہ صرف زبان سے تسبیح کرنا، اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، یہ پورا ایک واسٹ نالج ہے، یہ ڈاکٹرین ہے پوری کی پوری ایک ذکوریت۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا باب ہے، اور اس میں جو ذکر کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ زبانی ذکر اس میں شامل نہیں ہے، اس کی ابتدا قلب سے ہوتی ہے۔ ذکر قلب حاصل ہو وہ اذن الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کا اذن ہو مرشد کامل کے ذریعے، پھر ہمیں اس میں ذات اللہ عطا ہو جائے، ہمارا دل اللہ کے ذکر سے گویا ہو جائے، ہمارے دل کی دھڑکنیں اللہ میں ہمہ وقت مشغول ہو جائے۔ پھر باقی لطائف ہیں، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سری ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ انا ہے، لطیفہ نفس ہے، ان تمام کو ذکر میں لگانا ہے۔ پھر انسان کا جو خون ہے جسم میں دوڑتا ہے، میڈیکل سائنس کے مطابق جو بھی بیماری آپ نے ڈسکور کرنی ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گی۔ بلڈ ٹیسٹ کریں گے تو معلوم پڑ جائے گی۔ بیماریاں بھی خون میں ہوتی ہیں، اور شیطان کی رکاوٹیں اور مورچے بھی خون میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کو ایک چارٹر، ایک مینیول بنا کے دیا، اور وہ مینیول کیا تھا کہ آپ رزق حلال کھائیں، رزق حلال کمائیں، کیونکہ جو غذا آپ کھائیں گے اس غذا کے کھانے سے خون بنے گا۔ اگر وہ غذا حرام ہے تو آپ کے خون میں حرام شامل ہو جائے گا۔ تو اس پر ہم نے زور نہیں دیا، ہم نے زور کس پہ دیا؟ پہناوے پر، داڑھی پر۔ یہ ہیں شیطان کی کارستانیاں، کہ جو لوگ کسی مرشد کے ساتھ نہیں ہوتے، بغیر مرشد کے ہی عبادات میں لگے ہوتے ہیں، شیطان اپنے اصول ان کے سینے میں فٹ کر دیتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے دین میں، ان چیزوں کو سب نے اپنایا ہوا ہے بڑی ریلیجسلی، اور جن چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کے رسول کی نظر میں، اس کو فراموش کر رکھا ہے۔ اگر ایک ہی سوال ہم بنیادی طور پر اپنے آپ سے پوچھیں، مسلمانوں سے پوچھ لیں سب سے پہلے،
کہ بھئی آپ کا اس پر کتنا دھیان ہے کہ آپ کوئی لقمہ حرام نہ کھائیں. آپ کو حج اور عمرہ اس کی تو بڑی پرواہ ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ رزق حلال بھی کمائیں. اب ہم اپنا پاکستانی معاشرہ اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ لوگ رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. اس چیز کی کوئی ان کی نظر میں یہ برا کام نہیں ہے. اور پھر آپ ان کی ہٹ درمی دیکھیں، ان کی جہالت اور ان کا اندھا پن دیکھیں کہ حرام کما کے خود بھی کھاتے ہیں، پوری فیملی کو کھلاتے ہیں، پھر حرام کے پیسے سے حج کرنے بھی جاتے ہیں، پھر حرام کے پیسے سے مسجد میں چندہ بھی دیتے ہیں، پھر حرام کے پیسے سے خیرات کرتے ہیں. آپ ایک مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ ایک ریسٹورینٹ ہے اور اس ریسٹورینٹ میں ساری چیزیں، کھانے پینے کا سارا سامان بڑا ہی صاف ستھرا ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، لیکن پانی بہت خراب ہے. پانی کا خراب ہونا ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہو جائے گا. وہ کیسے کہ آپ اپنے ریسٹورینٹ میں صرف لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ آپ کا کھانا بھی اسی میں بنتا ہے، آپ کی چائے بھی اسی میں بنتی ہے. تو ساری چیزیں جب پانی میں ہی بنتی ہیں اور پانی خراب ہے تو سب خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو حرام ہے، یہ جو آپ حرام کا مال کھائیں گے، تو اس حرام کا مال کھانے سے ایک تو ظاہری طور پر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا باطنی طور پر اس کا اثر کیا ہوگا کہ یہ جو خون ہے آپ کے جسم میں، یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے، اس خون کے اندر آپ کی روحیں تیر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کسی ہڈی میں جا کے چھپی ہوئی ہیں روحیں، یہ آپ کے خون میں تیر رہی ہیں. اب دیکھیں، جب آپ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو سوئمنگ پول میں وہ لوگ کلورین ڈالتے ہیں تاکہ جو جرمز وغیرہ لوگوں کے جانے سے اس میں آ جاتے ہیں، کلورین ان کو صحیح کرتا رہے. اگر وہ کلورین نہ ڈالیں تو پھر کیا ہو پوچھیے. کتنے لوگوں کو اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کے جسم سے مختلف طرح کی ہیٹ نکلتی ہے، پسینوں سے بیماریاں نکلتی ہیں. تو وہ سوئمنگ پول میں اگر انہوں نے کلورین نہیں ڈالی اور آپ سب اس میں چھلانگ لگا کے نہا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، سب بیماری میں چلے جائیں گے. جس طرح سوئمنگ پول کا پاک صاف ہونا، پیوریفائڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ نے اس میں تیرنا ہے، اسی طرح آپ کی روحوں کا سوئمنگ پول آپ کا بلڈ سٹریم ہے. اگر اس میں نار جاتی رہی، حرام کا مال جاتا رہا، تو وہ روحیں جو پہلے ہی خفتہ ہیں، سوئی ہوئی ہیں، مزید ان پر بے ہوشی طاری رہے گی. آپ حرام کھلاتے رہیں، ان کو بے ہوشی طاری رہے گی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بندے کو روزانہ صبح و شام جو ہے نیند کا انجیکشن دیتے رہیں تاکہ وہ اٹھ ہی نہ پائے. تو شریعت کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو روکے حرام کمانے سے، حرام کھانے سے. شریعت نے یہ بول دیا آپ کو. تھوڑا کام شریعت نے کرنا ہے، تھوڑا کام طریقت نے کرنا ہے. شریعت نے آپ کو کہنا ہے کہ بھئی حرام نہیں کھاؤ، اور طریقت نے کیا کرنا ہے کہ شریعت نے جب آپ کو روک دیا کہ حرام نہیں کھاؤ تو حرام رک گیا آپ کے خون میں جانے سے. اب طریقت خون میں نور شامل کرے گی تاکہ جو حرام پہلے آ چکا ہے اس کو کلیئر کر دے. اور یہ ذکوریت کے بغیر نہیں ہوتا. بھئی آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی جب اللہ ہی کرنی ہے تو زبان سے کر لیتے ہیں، اس میں کیا جو ہے وہ انتظار کریں کہ کوئی مرشد کامل ملے اور پھر وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگائے. نہیں، صرف دل کا اللہ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ثواب کی بات ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک اسپرچول ایک میکنزم ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے. اٹ پمپس دا بلڈ ان یور باڈی. جسم میں دو طرح کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہیں وینز اور ایک کہلاتی ہیں آرٹریز. وینز کا کام کیا ہے کہ جو نیا خون بنتا ہے تو اس میں امپیورٹیز ہوتی ہیں. جس طرح آپ زمین سے پیٹرول، سمندر سے پیٹرول نکالتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے سمندر کے پاس لے گئے، پائپ لگا کے گاڑی میں ڈال لیا تیل. ایسا تو نہیں کر سکتے نا. وہ ہوتا ہے کروڈ آئل، اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. ریفائن کرنے کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے، پھر آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو روزانہ ہمارے جسم میں بلڈ بنتا ہے، اس کو ریفائن کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دل ایک ریفائنری مشین کی طرح ہے، تو وہ سارا گندا خون ہمارے دل میں جاتا ہے. آپ کو تو کبھی نہ کبھی ڈرپ لگی ہوگی نا، جس میں وہ
آئی وی ڈال دیتے ہیں ایک بیگ میں اور ایک لمبا سا تار آتا ہے اور پھر وہ آپ کے سوئی لگا دیتے ہیں آپ کی نس میں. پھر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے اوپر سے، ایک ایک قطرہ ٹپک کے جا رہا ہے. اسی طرح یہ خون آپ کے دل میں ایک ایک قطرہ ٹک 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 کے ذریعے ایک ایک قطرہ آپ کے دل میں جاتا ہے. پھر دل کیا کرتا ہے اس بلڈ کو؟ دل اس کو آکسیجنیٹ کرتا ہے. آکسیجنیشن کے پروسیس کے بعد وہ خون ہمارا پیوریفائڈ ہو جاتا ہے. تو دل کا کام کیا ہے؟ خون کو پیوریفائی کرنا، آکسیجنیٹ کرنا. اور اللہ نے اس کا ایک مصرف روحانی یہ بھی بنایا ہے کہ دل کی دھڑکنوں میں اگر اللہ اللہ آ جائے تو ادھر پھر نور بننا شروع ہو جاتا ہے جب لفظ اللہ کا آپس میں رگڑا لگتا ہے. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ پتھر آپس میں ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، بادل بادل سے ٹکراتا ہے تو بجلی کونتی ہے، پانی پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح لفظ اللہ جب آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. پھر لفظ اللہ کے ٹکراؤ سے دل کے اندر نور بننا شروع ہوگا. ادھر آکسیجن ڈالی دل نے، ادھر لطیفہ قلب نے خون کے اندر نور ڈال دیا. پھر وہ جو نور دل میں چلا گیا وہ نور بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا. پھر وہ جب بلڈ میں چلا گیا اب نس نس میں وہ نور والا خون پورے وجود میں جا رہا ہے. اب تیرا جسم اب پاک ہوا ہے. نہانے دھونے سے تو صرف جسم کی جلد پاک ہوتی ہے، جسم پاک نہیں ہوتا نہانے دھونے سے. جب تیرے خون میں نور چلا گیا نا اب وہ خون پاک اور صاف ہو گیا. اچھا اب وہ خون کے اندر نور کا جانا ضروری کیوں ہے؟ خون کے اندر ہماری جو 7 روح ہیں، ارواح ہیں، یہ ساری اسی میں تیر رہی ہیں. اور جب اس خون میں نور آ گیا تو وہ روح پھر نور کے اندر تیرنا شروع ہو گئی نا. جب نور میں تیرنا شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیداری کی طرف آنے لگی، آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگی. یہ نہیں ہے کہ تم کو بیدار کرنے کے لیے ہر لطیفے کا الگ ذکر لینا پڑے گا، نہیں. ایک لطیفہ جاری ہو گیا، اس سے نور بننا شروع ہو گیا، خون میں نور مکس ہو گیا، شامل ہو گیا، پوری سرکولیشن میں نور آ گیا. اب اسی کے اندر روحیں تیر رہی ہیں. پھر وہ جو روحیں تیر رہی ہیں وہ نور کی خوراک ان کو ملنا شروع ہو گئی. اب تمہارا ایک لطیفہ نور بنا رہا ہے اور ساتوں کے ساتوں لطیفے اس نور کو انجوائے کر رہے ہیں. پھر اس خون، نور والے خون کے اندر تیرتی ہوئی وہ روح ہیں جو بیدار ہو گئی وہ پھدکنا شروع ہو جائے گی، یوں 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 یوں، اور تم کو وہاں پر ٹک ٹک محسوس ہوگی. پھر تم مرشد کے پاس جانا کہ جی ادھر دھک دھک ہو رہی ہے، دل تو ادھر ہے، دھک دھک ادھر بھی ہو رہی ہے. پھر مرشد مسکرائے گا اور تم کو اس روح کا بھی ذکر دے گا. پھر وہ روح اللہ کے ذکر میں لگ جائے گی. اب وہ جو روح اللہ کے ذکر میں لگی تو وہ روح خود ہی اللہ کا ذکر کرے گی نا، لیکن تیرے قلب کا ساری روحوں پر احسان ہوگا، کیونکہ روح کا ذکر خون میں نہیں جاتا، سری کا ذکر خون میں نہیں جاتا ہے. لطیفہ انا کا جو نور ہے وہ خون میں نہیں جاتا ہے، اس کے لطیفے کے اندر ہی جائے گا نا. کوئی اور روح ایسی نہیں ہے جو تمہارے آرگن کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہو. صرف ایک لطیفہ قلب ہے جس کو اللہ نے تمہارے دل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے کہ جہاں وہ دل خون کو آکسیجن پہنچاتا ہے وہیں ذکر قلب ملنے کے بعد اس کے اندر نور بھی شامل ہوتا رہے اور سارے لطیفوں کی جو ہے وہ نور سے آبیاری ہو جائے. اب یہ خون میں نور آ گیا. اب جب خون میں نور آ گیا سارے لطیفے بھی بیدار ہو گئے. جیسے جیسے خون کے اندر نور کی کوانٹٹی مقدار بڑھتی گئی، خون کے اندر ریڈ جرمز ہوتے ہیں، سرخ خلیے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ریڈ جرمز خون کے اندر ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. انسان کے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں، جس نے بنایا ہے وہ بھی 3.5 کروڑ ہیں. تب اس نے انسان کے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں بنائی نا. جب تیرے جرمز میں نور چلا گیا اور انہوں نے اللہ اللہ شروع کر دی، تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، اس 3.5 کروڑ نسوں میں اللہ گونجا، تجھے 3.5 کروڑ اللہ کا ثواب مل گیا نا. اب یہ ذکوریت یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے اب تجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذاکر قربانی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا. یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پرانے، ان کو بھی پتا ہے ذاکر قربانی کیا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بنتا کیسے ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ ذکر قربانی کے اندر جسم کے 7 ٹکڑے ہو جاتے ہیں،
ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوتے کیسے ہیں، یہ نہیں پتا نا، اگر پتا ہے تو بتاؤ۔ ذکر قربانی کے لیے، کیونکہ اس میں جسم کے 7 ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑے بلا وجہ تھوڑی ہو جاتے ہیں ٹکڑے، کیسے ہوتے ہیں ٹکڑے؟ ذکر قربانی سے پہلے پھر تجھے اپنی عرضی ارواح کو ذکر میں لگانا پڑتا ہے، جمادی روح جو ہڈیوں میں ہوتی ہے اس کو ذکر میں لگانا پڑتا ہے، پھر جب وہ جمادی روح اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہ ہڈیوں کے جوڑ خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ نباتی روح ہے، وہ بھی جب اللہ اللہ میں لگ گئی تو اب اس کے جسم میں چینج آنا شروع ہو جاتا۔ وہ کیسی؟ وہ بندہ جب ذکر فکر کر رہی ہوں گی نباتی روح، اس وقت جو ہے اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی، یا تو بہت حسین لگے گا یا لمبا لگے گا، اور جب وہ نباتی روح خاموش ہو جائے گی تو پھر اس کا جسم چینج ہو جائے گا۔ کبھی اس کی تصویریں کیسی ہوں گی، کبھی اس کی تصویریں کیسی ہوں گی، کبھی اس کے اوپر جمادی روح کا ذکر غالب ہوگا، کبھی اس کے اوپر روح حیوانی کا ذکر غالب ہوگا، کبھی اس کے اوپر روح نباتی کا ذکر غالب ہوگا۔ تو یہ روح نباتی ہے، روح حیوانی یہ عرضی ارواح ہے، روح جمادی یہ بھی جب اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں اس کے بعد پھر ذکر قربانی لگتا ہے۔ لیکن جن کی ہڈیاں اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہیں وہ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو کہا جائے کہ آگ پہ بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ضدی آدمی بیٹھ جائے، لیکن اگر تم کو یہ کہا جائے کہ آؤ تمہاری جمادی روح کو ذکر میں لگا دیں تو وہ تم 1 منٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں بیٹھا ہوا ایک بندہ اس قابل نہیں ہے، بھلے 10 بچے پیدا کر کے مرد کا ٹائٹل حاصل کر لیا ہو، کہ روح جمادی ذکر کرنے لگ جائے، کیا حال ہوگا اس کی ہڈیوں کا۔ ہر وقت اسے بخار جیسی کیفیت رہتی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے اندر نور کی گرمی اور شدت پہنچ جاتی ہے۔ آپ اس کو جب ہاتھ لگاؤ گے تو لگے گا اس کو بخار ہے، اس کا اندر جلتا ہے۔ نباتی روح جب ذکر میں لگتی ہے تو اس کا خون جو ہے نا وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلے شاہ نے ایک بات کہی، لوگوں نے مذاق سمجھا۔ بلے شاہ نے کہا کہ کھا کباب تے پی شراب، پر بال ہڈاں دی اگ، چوری کر تے پنگر ربدا، اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ اب لوگوں کی تو سمجھ میں آئی نہیں یہ بات۔ کھا کباب، اب تم نے تو اس کا ظاہری مطلب لیا کہ بھائی ٹرکش شاپ پہ جا کے کوئی کباب آرڈر کر کے کھا لو۔ کھا کباب پی شراب، پر بال ہڈاں دی اگ، کہ کباب کھا شراب پی لیکن ہڈیوں میں آگ لگا۔ یہ کباب کھانا کیا ہے؟ جب روح نباتی اللہ اللہ میں لگتی ہے تو اس کا خون اور اس کا گوشت جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح نباتی کے ذکر کے ذریعے جب وہ خون اور اس کا گوشت جلنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہا کہ کھا کباب، اسی سے اس کے لیور کے اوپر فرق پڑتا ہے، اس کا لیور بھی کمزور ہو جاتا ہے، خون کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پی شراب۔ اور بال ہڈاں دی اگ، اور ہڈیوں میں آگ لگا، جب اس کی روح جمادی بھی اللہ اللہ کرنے لگتی ہے تو اس کی ہڈیوں میں آگ لگتی ہے۔ پھر جب ایسا بندہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ 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 اللہ، تو اس کے جسم کے 7 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکوریت۔ ابھی ذکر قربانی میں ہر لطیفے کا ذکر الگ الگ ہے، اس کا ذکر الگ، اس کا ذکر الگ۔ پھر ہم کو غور کے پتہ چلا ذاکر قلبی کی قسمیں بھی بہت ہیں۔ اب پوچھو وہ کیا؟ ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ذکر قلب طریقت میں پہلا قدم ہے، لیکن ہم کو پھر یہ بھی بعد میں خفیہ طور پر پتہ چلا اور چھپانے کے لیے پتہ چلا، لیکن اب وہ دور گزر گیا تو بتاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر تیرا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو ذاکر قلبی ہونے کے باوجود تو شریعت میں ہے، طریقت میں نہیں ہے، اس کے باوجود کہ یہ تیرا پہلا قدم ہے، تو قدم ہی ہے نا، تو نہیں ہے نا طریقت میں، وہ قدم ہی ہے تیرا۔ کیونکہ جب پہلی مرتبہ سرکار ہم کو باطن میں لے کے گئے تو وہاں جانے کے بعد وہاں کھڑا کیا اور کہا کہ استاد ذکر لے لو، ذکر لو۔ تو میں نے عرض کیا سرکار ذکر تو کئی سال پہلے آپ نے دیا تھا۔ فرمایا وہ تو شریعت کا ذکر تھا، اب طریقت کا ذکر لو۔ تو اس کے بعد پھر سرکار نے پڑھایا، پڑھو للہ 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 للہ۔ اس کے بعد پھر یہ جو دل ہے قلب، وہ للہ للہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ جب وہ للہ پڑھنا شروع ہو گیا تو اب یہ ایسا ہو گیا کہ اب رب سے تعلق جڑ گیا۔ تجھے للہ کا ذکر اس وقت قلب کو نہیں دیا جا سکتا جب تک تیرا قلب منیب نہ ہو جائے، کیونکہ منیب کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے
اور للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ جب تیرے دل نے للہ للہ کہا تو اب کیا ہوا کہ اب تیرا وجود، تیری ظاہر، تیرا باطن، تیری روح، تیرا قلب، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو دنیا کے رشتے ہیں ان کے لیے اب تو مر گیا ہے۔ اس وقت وہ قرآن مجید کی آیت صادق آتی ہے اس بندے کے اوپر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم میں گم ہو جا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب کو چھوڑ دے، فقط اسی کا ہو جا۔ اب یہ ذکر قلب طریقت کا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی جب چینج ہو جاتی ہے، جب تک تو اللہ کا ذکر ہے نا تیری زکوٰۃ 2.5% ہے، جب تیرا ذکر للہ ہو گیا نا اب تیری زکوٰۃ 97.5% ہو گئی، زکوٰۃ بھی چینج ہو گئی۔ اب اگر تیرا دل للہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اسی وقت ممکن ہے جب تیری ارضی ارواح بھی ذاکرہ بن چکی ہوں۔ اگر وہ ذکر میں نہیں ہوں گی تو دل کبھی بھی للہ کی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اصل میں طریقت میں یہ شخص ہے جن کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، وہ شریعت والے ہیں۔ وہ تم کو ایسے ہی فقر باکرم کی طرح جیسے کہتے ہیں یہ ولی ہے، اسے تو تم کو کہا ہے کہ تم ذاکر قلبی کدھر ہو تم؟ اللہ کی عزت کی قسم، گنبد خضرا کی قسم، تم ذاکر قلبی نہیں ہو۔ ذاکر قلبی وہ ہے جس کا دل للہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس کی ہر ذکر میں یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں۔ اب یہ راستہ جو ہے اب یہ جاتا ہے اللہ کی طرف، وہ جو اللہ کے ذکر والا راستہ ہے وہ جا رہا ہے جنت کی طرف، یہ جو للہ والا راستہ ہے یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب الگ الگ ذکر ہوگا، اس کا ذکر کچھ اور، اس لطیفہ سری کا ذکر ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کا ذکر کچھ اور، یا احد یا احد یا واحد یا واحد، یہ ذکر قربانی۔ اس کے بعد ایک اور خاص ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر سلطانی۔ ذکر سلطانی کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ نے اسم ذات اللہ کا تصور کیا اور بیک وقت سارے لطائف اسم ذات اللہ سے گویا ہو گئے۔ باقی سارے لطائف کا ذکر تو اپنا اپنا ہے، ذاکر سلطانی اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہر لطیفہ اسم ذات کے ذکر سے رنگین ہو جاتا ہے، سارے لطائف۔ اب یہ راستہ ہے، اس پہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ہم کو یہ بھی دے دو، ہم کو یہ بھی دے دو، ہم کو یہ بھی اجازت دے دو، یہ اجازتوں سے نہیں ہوتا ہے۔ چلیں گے تو سفر کٹے گا، اس مقام پر سفر کرنا ہے، اس مقام پر چلنا ہے، یہ ذکوریت ہے۔ یہ جب ذکوریت پوری ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوا کہ ذکوریت کا عمل پورا ہو گیا، جو مخلوق، جو شے آپ کے قلب اور قالب میں ذکر کر سکتی تھی ان سب کو ذکر سکھا دیا، سب اپنے اپنے کام پہ لگ گئے۔ اب آپ کا دوسرا جو باب ہے وہ ہے قشیت۔ وہ قشیت کیا ہے کہ اب جن لطیفوں کو ذکر میں لگایا ہے ان لطائف سے اب جزے نکالنے ہیں۔ پھر یہ قشیت کا جو مرحلہ ہے اس میں جزے نکالے جاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر بیسیکلی لطیفہ قلب اور لطیفہ نفس ہے جس کے جزے ہوتے ہیں۔ لطیفہ قلب اس کے 3 جزے ہوتے ہیں، لطیفہ نفس کے 4 جزے ہوتے ہیں۔ جزے سے مراد کیا ہے؟ جزہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا وہی مطلب ہے جو عربی زبان میں جس کو جسد کہتے ہیں نا، جسد خاکی۔ تو اب جسد خاکی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاک کا بنا ہوگا اگر جسد تو خاکی کہلائے گا۔ اگر جسد خاکی ہوتا ہے تو جسد نوری بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اگر خاکی ہوتا تو خاک نہ لگاتے۔ اچھا، اب وہ جو جزے ہیں وہ آپ کے لطائف کی اولاد کی مانند ہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری کہانیاں سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیا ہے یہ بھولنا نہیں۔ اب اس میں سے لطیفہ قلب کے 3 جزے نکالنے پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ خود ہی قلب جاری ہو گیا بس میرے جزے نکل گئے ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے، کہیں آوارہ گردی کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ مرحلہ بمرحلہ یہ نکالنے پڑتے، مرشد کامل نکالتا۔ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، یہ 3 جزے، اور لطیفہ نفس کے 4 جزے ہیں، تو 4 اور 3 7 ہو گئے۔ روح کا کوئی جزہ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو ارضی ارواح ہوتی ہیں انہی میں سے 2 ارضی ارواح کو روح کا جزہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ کب؟ وہ جب ارضی ارواح ذکر میں لگی ہوں گی تبھی نا،
اس سے پہلے تو نہیں نا. ابھی تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذاکر قلبی بن گیا ہے، تو کتنا اپنے آپ کو پاک صاف متقی سمجھتا ہے، لیکن تیرا جسم تو ناپاک ہے، تیری ہڈیاں تو ناپاک ہیں، تیرا گوشت تو ناپاک ہے، تو ساری زندگی ذبیحہ حلال کھاتا رہے پھر بھی ناپاک ہے. ذرا سوچ، غور کر کہ جب اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کسی جانور کا گوشت جو حلال اللہ نے تیرے لیے کیا ہے، اس میں ذات اللہ پڑھے بغیر نہیں کھانا. تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس جانور کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حلال ہوگی. تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ جس جسم میں جا رہا ہے اس جسم کا گوشت اور خون ہر وقت اس میں اللہ کرتا ہوگا، لہٰذا تو بھی اس میں اللہ پڑھ اس گوشت کے اوپر تاکہ وہاں جا کے مل سکے. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ سارا جسم حرام مال سے بنا ہوا ہے تو باہر جو جانور کاٹ کے اس میں اللہ پڑھ رہے ہیں وہ کھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا اس کے کھانے سے؟ نہیں ہوگا نا. جسے نکال لی. اس کے بعد آتا ہے خشیت کا علم. اب جسے نکل تو گئے، جس طرح بچہ پیدا ہو گیا، ہم سب نے لڈو وغیرہ کھا لیے، اور پھر آپ کل یہاں محفل میں آ گئے اور میں آپ سے پوچھوں ارے یار آپ کا بیٹا نہیں آیا محفل میں، تو ایسا سوال پوچھوں گا میں آپ سے؟ کیوں نہیں پوچھوں گا؟ مجھے معلوم ہے کل پیدا ہوا ہے، ابھی تو بیچارہ اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا ہوگا. یہ سوال تو میں 15-20 سال کے بعد کروں گا، بڑا ہو جائے گا. اسی طرح جب جس سے نکل گئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا فوراً وہ اس قابل ہو جائیں گے؟ نہیں، اب ان کی پرورش اور تربیت کے لیے خشیت کا باب کھولنا پڑے گا. طریقت کا تیسرا باب ہے خشیت. قرآن مجید میں کہیں کہیں نماز کے لیے آیا ہے کہ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرو. تو وہ خشوع خضوع کیا ہے؟ ہم کو بچپن میں کہتے تھے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، یوں ہی کرتا. یہ کون سا خشوع خضوع؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب ہے خشوع کا؟ کہ جب نماز پڑھو تو خشوع کے ساتھ پڑھو، یعنی جو تمہارے جسے تربیت یافتہ ہو گئے ہیں، جس کی نماز پڑھ رہے ہو، جسم یہیں رہنے دو قیام اور سجدے میں، ان روحوں کو اس کے پاس بھیج دو دوران نماز. جب تیرا جسم یہاں تیری روحیں وہاں ہوں گی تبھی تو الصلاۃ معراج المومنین بنے گی. معراج شریف مسجد میں تھوڑی بیٹھنے کا نام ہے، معراج شریف اوپر جانے کا نام ہے رب کے پاس. الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومنوں کو معراج نماز میں ہوگی. اور تو نماز میں اپنے کاروبار میں گھسا ہوا تھا، بیوی بچوں میں گھسا ہوا تھا. تو نماز تیری معراج کب بنے گی؟ جب تیری روحیں معراج اوپر جائیں گی. یہ خشیت کا علم ہے. جب یہ خشیت کا علم حاصل ہو جائے، تیرے جسے مکمل ان کی پرورش ہو جائے، صحیح ہے، اس کے بعد اب وہ جسے تیری سوچ کے تابع کر دیے جائیں گے. ذرا غور فرمائیے اس لفظ پر، تیری سوچ کے تابع کر دیے جائیں گے. اب سوچ کا تابع ہونا کیا ہے؟ جب یہ پروان چڑھ گئے، پرورش ان جسوں کی ہو گئی، تو نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تو نے سوچا یہ ادھر سے نکلے وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے، تو نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تو نے سوچا یہ ادھر سے نکلے پرواز کر کے یہ رب کے سامنے پہنچ گئے. جب تو خشیت کا علم حاصل کر لے گا پھر تو سوچنا کہ محمد یونس لندن میں کیا کر رہا ہے، وہ تیری چیزیں یہاں پہنچ جائیں گی. اس کے لیے یہ سارے مقام طے کرنے پڑیں گے، باب خشیت میں جانا پڑے گا. یہ لگتا ایسا ہے کہ خواب و خیال کی باتیں، لیکن جو ان راستوں سے گزرا ہے وہ تو گزر کے گیا ہے نا، اس کے لیے تو یہ حقیقت ہے. شروع میں ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارا جو ہے نا سوچ ہے، خیال ہے، کہ میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ مکے میں مدینے میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو میں مکے میں کھڑا ہوں، مدینے میں کھڑا ہوں، یہ کیا ہے؟ سوچا کہ شاید وہم ہے میرا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہم نہیں ہے. جیسے ایک دفعہ کیا ہوا، اب یہ مکہ مدینہ تو ریگولر پریکٹس تھا نا، ایک دفعہ ہوا یہ کہ سرکار یہاں سے چلے گئے امریکہ. میرا اس وقت برٹش پاسپورٹ نہیں تھا، تو امریکہ جانے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا چاہیے، تو میں گیا نہیں سرکار کے ساتھ. تو مجھے سرکار کی بڑی زبردست یاد آ رہی تھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں بھی سرکار کے ساتھ وہاں ہوتا. جیسے ہی یہ خیال آیا تو میں نے دیکھا کہ میں تو وہیں امریکہ میں ہوں، سرکار واشنگٹن DC گئے ہوئے ہیں، یہ بندہ بھی پھر رہا ہے، وہ بندہ وہاں جا رہا ہے، کوئی گاڑی لگا رہا ہے،
اور میں سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. اچھا میں کسی کو نظر نہیں آ رہا لیکن سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. سرکار مجھے باتیں بھی کر رہے ہیں, مخاطب بھی ہو رہے ہیں, اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اب ہم بیٹھیں گے, اب تم جاؤ. پھر جب سرکار کہتے ہیں اب تم جاؤ تو میں یوں کرتا ہوں, تو میں تو اپنے ہی گھر پہ بیٹھا تھا, میں تو اپنے ہی گھر پہ بیٹھا تھا, یہیں پر بیٹھا تھا. تو یہ اندر کی چیزیں ہیں, یہ نکل جاتی ہیں. پھر 2004 میں فیصل آباد میں جو معاملات ہوئے تو اس کے اندر بھی میں نے سوچا کہ اب جو ہے وہ پتھراؤ ہونے والا ہے تو میں چلتا ہوں. تو آنن فانن یہاں سے سواری پہ بیٹھے, وہاں پہنچ گئے بالکل سامنے. تو یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن یہ اس حقیقت پر پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. سب سے بڑی چیز کرنی پڑتی ہے ایمانداری سے لگنا اس راستے میں. فل ٹائم جاب, زندگی کا مقصد بنانا روحانیت کو. جب وہ بناتے ہیں اور پھر مرشد کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں, مرشد کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں, تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے, سب ہو جاتا ہے. مرشد صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں. اس میں انسان کی طرف سے صرف اس کو ہمت دکھانی ہے, جستجو دکھانی ہے. باقی سارا کام مرشد نے کرنا ہے اور وہ کرتا ہے. Amra TV, the place to connect with God.